نفس کی اقسام۔ نفس امارہ جو سراسر گناہوں اور دنیا کی محبت کی جانب راغب ہوتا ہے۔ نفس لوامہ، یہ نفس ملامت کرنے والا ہے، مگر یہ بھی نفس گناہ کرواتا ہے پھر ملامت کرتا ہے۔ نفس ملہمہ، نفس ملہمہ پر پہنچ کر نفس گناہوں سے نکل آتا ہے۔ سالک کو اس نفس میں راحت میسر آتی ہے۔ یہ نفس سراپا ذات باری کی جانب متوجہ رہتا ہے۔ نفس مطمئنہ، یہ نفس کامل اطمینان والا نفس ہے، جس کے بارے میں سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے اطمینان پانے والے نفس، آ داخل ہو جا میرے بندوں میں، ہو جا میری جنت میں اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو اور تو اپنے رب سے راضی۔ کچھ مشائخ نے نفس رحمانیہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ نفس کاملہ راضیہ اور مرضیہ بھی نفس مطمئنہ کے اعلیٰ درجے ہیں۔ دل کے اندر ایک لطیفہ ظاہر ہوتا ہے جسے لطیفہ قلب کہتے ہیں۔ صوفیہ کرام قلب سے مراد انسان کی جامعیت سے لیتے ہیں۔ اس کا مقام بائیں پستان سے 2 انگلی نیچے ہے۔ مرشد کریم کے بتائے ہوئے ذکر اذکار اور مراقبہ کی مشق سے قلب صاف ہونے لگتا ہے اور آہستہ آہستہ قلب بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ یہاں قلب کو قناعِ قلب میسر ہوتی ہے، جس کی کیفیت یہ ہے کہ دل ما سوائے اللہ سے فارغ ہو جاتا ہے، جس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان کا دل دنیا سے ہٹ جاتا ہے، انسان کا دل صرف اللہ کی جانب راغب ہو جاتا ہے۔ مقام قلب کے بعد مقام روح ہے۔ لطیفہ روح کا مقام دائیں پستان سے 2 انگلیاں نیچے ہے۔ روح چونکہ ازل میں ذات باری تعالیٰ کا دیدار کر چکی ہے، مگر جب تنزل کر کے روح کو عالم اجساد میں بھیجا گیا اور روح کا تعلق ایک قوی ہیکل وجود سے ہوا، تو نفس کی صفات روح کی صفات پر غالب آ گئیں اور روح پر ظلمت کے پردے پڑ گئے۔ روح نفس کی غلام بن کر رہ گئی۔ روح کو نفس کی قید سے چھڑانا انتہائی ضروری امر ہے۔ اس کے بغیر روح اپنے اصل کی جانب پوری طرح متوجہ نہیں ہو پاتی۔ روح کی نفس سے مجرد ہونے کی کیفیت یہ ہے کہ دائیں پستان کے نیچے روح کا مقام خالی ہو جاتا ہے اور وجود انتہائی لطیف ہو جاتا ہے۔ اس کیفیت کو وہی سالک محسوس کر سکتا ہے جو مقام روح تک پہنچ چکا ہے۔ روح کے نفس سے آزاد ہونے کے بعد نہ روح جسم سے ملی نظر آتی ہے، نہ جدا، بس بیان سے باہر ہے۔ لطیفہ سری اس کا مقام قلب سے 2 انگلی اوپر سینے کی جانب ہے۔ بائیں جانب لطیفہ خفی، دائیں جانب لطیفہ روح کے اوپر ہے۔ لطیفہ اخفی اس کا مقام سینے کے درمیان ہے۔ جب سب لطائف یعنی 6 لطائف روشن اور منور ہو جاتے ہیں تو پھر سارے وجود پر ذکر کی مشق کی جاتی ہے، جس کے سبب تمام وجود ذاکر ہو جاتا ہے۔ اسے سلطان الاذکار کہتے ہیں، جس میں تمام وجود ہڈیاں، گوشت پوست، سر سے پاؤں تک ذکر کرتے ہیں۔ سر کے درمیان بھی لطیفہ ظاہر ہوتا ہے، جسے کچھ مشائخ نے لطیفہ انا کہا ہے، اور یہی سر بھید کا مقام ہے، یعنی انسان میرا بھید ہے اور میں انسان کا بھید ہوں۔